الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وفي مقام الآخر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارے جاریان تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اس کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی دربار اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد بزرگ دوستو، آج کا جمعۃ المبارک اسلامی سال کا مقدس مہینہ شعبان المعظم 1446 ہجری اس مہینے کا چوتھا جمعہ ہے اور شاید پانچواں بھی اسی کے اندر ہی آئے گا یقیناً، کیونکہ اس دن 30 تاریخ ہوگی اگلے جمعے کو۔ تو آج عنوان جو ہے وہ اس مناسبت سے، چونکہ ہر بندہ مسلمان جو ہے، اکثریت ہماری زکوٰۃ دینے کی تیاری میں ہے، اکاؤنٹ کر رہے ہیں کچھ لوگ، طریقہ کار جو اپنانا ہے اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح دیں گے، ان کو دیں گے۔ تو میں نے چاہا کہ یہ ایک جمعۃ المبارک کو تو بات سمیٹی نہیں جا سکے گی، کیونکہ تیاری ہے زکوٰۃ کی، تو یہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس بارے میں ہم سبق جو ہے اس کو یاد کریں۔ کچھ آتا ہے، کچھ نہیں آتا، جو آتا ہے وہ بھول بھی جاتے ہیں،
کچھ سمجھ نہیں ہے تو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 32 مرتبہ قرآن مجید کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا، اور زیادہ تر نماز کے ساتھ جوڑ کے ذکر فرمایا۔ پہلے پارے میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پھر سورہ مزمل کے اندر 29ویں پارے میں سورہ مزمل میں آخری آیت ہے، آخری آیت کے اندر بھی خالق نے یہی بات ارشاد فرمائی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور یہ تو تم زکوٰۃ دو گے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ تمہارا دیا ہوا قرض اللہ کے پاس پہنچ جائے گا، حالانکہ دینا تو تم نے بندوں کو ہے۔ فرمایا میرے بندوں کو جب تم دو گے، اپنا فرض ادا کرو گے، وہ تمہارا دیا ہوا میرے اوپر قرضہ ہو جائے گا۔ رب خود فرما رہا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، فرمایا پھر آگے یاد رکھو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنی جان کے لیے جو کچھ بھی آگے تم بھیجو گے، جو کچھ بھی بھیجو، من خیر تجدوہ عند اللہ، اس بھیجے ہوئے سے کہیں بہتر اجر اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ ہوا خیر، بہتر، اعظم اجرا، اس سے بھی بڑا اجر تمہیں دے گا۔ واستغفر اللہ، اور ہر وقت اس سے استغفار کرتے رہو، اس سے ڈرتے رہو۔ نماز کے لیے، زکوٰۃ کے لیے بھی اصول دیا کہ مجھ سے ڈرتے رہو گے تو یہ ٹھیک رہے گی۔ جب اس سے ڈرنا چھوڑ دیا تو نماز بھی خراب ہوگی، زکوٰۃ بھی تمہاری خراب ہو جائے گی۔ اور ان خرابی والوں کے لیے سورۃ الماعون میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ نمازی بھی ہیں، ہلاکت والے بھی ہیں۔ بندہ سوچتا ہے کہ اللہ نمازی بھی ہیں، ہلاکت والے بھی ہیں، یہ کیسا مسئلہ ہے؟ فرمایا الذین ھم عن صلاتہم ساہون، نمازی تو ہیں لیکن نمازوں کو بھلا کر ہی پڑھتے، خشوع سے نہیں پڑھتے۔ نماز کی فرائضی کے لیے جو ضروریات نماز ہیں، واجبات، سنن، فرائض نماز کے اندر، ان کو جب بندہ پورا نہیں کرتا تو وہ گویا نماز خراب کرتا۔ اسی طرح زکوٰۃ بندہ نہیں دیتا، ٹال مٹول، ہیلے بہانے، تو یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ رب قرآن میں بتا رہا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہارے اندر یہ خواہشیں پیدا کرتا رہتا ہے، تمہارے دماغ کو، دل کو اس طرف پھیرتا رہتا ہے، وہ فقیر ہو جائے گا، اتنا کم ہو جائے گا، خیر ہے نہیں بھی دے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اس قسم کی شیطان باتیں دل میں ڈالتا ہے۔ یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وہ تمہیں کہتا ہے کہ برے کام کرو۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ مغفرت والے کام کرو۔ مغفرت والے کام کیا ہیں؟ 5 چیزیں جو اسلام کی بنیاد ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، باقی 4 رہ گئے، اب ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی عمل نہیں کرتا، گناہ گار ہے، گناہ گار۔ اچھا کسی ایک کا انکار کر دیتا ہے، معاذ اللہ، اللہ معافی عطا کرے، کافر ہو جائے۔
ہماری حالت یہ، ہم انکار نہیں کرتے، زکوٰۃ کا انکار نہیں کرتے، دینے میں کوتاہی کرتے، نماز کا انکار نہیں کرتے، پڑھنے میں کوتاہی کرتے، حج کی فرائضگی کا انکار نہیں کرتے، سستی کوتاہی کرتے، روزہ فرض ہے کوتاہی رکھنے میں کرتے ہیں، یعنی چاروں فرائض میں ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، سستی ہے۔ اب ہم اس کا محاسبہ تو کریں۔ اب جو وقت ہے جلدی سے بات کو سمیٹتا جاؤں تاکہ زکوٰۃ کے اوپر بات رہے، سمجھانے کے لیے تھوڑا مجھے آگے پیچھے ہونا پڑتا ہے، کچھ دیگر آیتوں کو بھی ساتھ ملانا پڑتا ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا واضح اللہ نے بیان کر دی ہے۔ فرمایا یہ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو نا، یہ تمہاری زکوٰۃ اللہ فرما رہا ہے میرے اوپر قرضہ ہے، میں تمہیں لوٹاؤں گا، اور زکوٰۃ دینے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا، تمہاری سوچ اور گنتی میں کم ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ تمہارا مال بڑھ جاتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہی بڑھانا ہے، بڑھنا ہے، اس کا معنی ہی بڑھنا، لیکن ہم نے تو کچھ نکالا تو کم ہو گئے، لیکن کہ میری تیری گنتی میں کم ہوئے، حقیقت میں یہ مال اللہ نے بڑھا دیا، کیونکہ اس میں برکت آ گئی۔ جب ہم نے مال کا حق ادا کر دیا، اس مال کے اندر برکت آ گئی۔ اب یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیاتی کے دور کے اندر جو چیزیں کاؤنٹ کی جاتی تھیں، پیسہ کم تھا، پیسہ تو یہ ابھی کچھ سالوں سے ہمارے پاس بھی آیا، ورنہ اتنا پیسہ نہیں تھا۔ باہر زمینیں تھیں، کسی کے پاس سونا تھا، اور کچھ زمیندار طبقہ جو ہے ان کے پاس مال مویشی تھے، اسی کو یہ ہم مالدار کہتے ہیں کہ زمین جائیداد زیادہ ہے، مال مویشی بہت ہے، یہی ہم سے بڑا ہے۔ سرکار کے دور میں سونا اور چاندی، ان کی زکوٰۃ، بکریوں کی بھی زکوٰۃ ہوتی، کیونکہ عرب کے اندر بکریاں پائی جاتی تھی، 40 بکریاں ہو جائیں تو زکوٰۃ ان کے اوپر بھی فرض۔ سونا 7.5 تولہ ہو جائے زکوٰۃ فرض۔ اچھا 52 تولہ چاندی، اس وقت چاندی ہوتی تھی یا چاندی کے جو سکے ان کو درہم کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں۔ شریعت کی فقہی کتابوں کے اندر جتنی بھی یہ حدیثیں آئیں گی اور فقہی مسائل آئیں گے، ان کے اندر درہم کا ذکر آئے گا، دینار کا ذکر آئے گا۔ دینار ہوتا تھا سونے کا، درہم ہوتا تھا چاندی کا۔ جس بندے کے پاس 200 درہم ہوتے اس کو بھی سرکار فرماتے تیرے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ 20 دینار ہوتے اس کو بھی سرکار نے حکم دے دیا کہ تیرے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اب دینار ختم، درہم ختم، دینار روپے کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے، کاغذ کی صورت میں دینار آج بھی دنیا میں ہے، درہم بھی، لیکن وہ چاندی والا درہم نہیں۔ وہ چاندی والا اصول آتا تھا 52 تولہ چاندی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ پہلے ان کی قیمت اتنا فرق نہیں تھا، لیکن اب بہت فرق آ رہا ہے۔ اب تو نصف تولہ سونے سے 52 تولہ چاندی خریدی جا سکتی، نصف تولہ سونے سے۔ سونے کی تقریباً تولہ کی قیمت تو 2 لاکھ سے تو اوپر چلی گئی، اور چاندی ہے 2500-2550 روپے فی تولہ۔ کچھ دنوں سے کچھ دوست مسائل پوچھ رہے تھے تو میں ساتھ ساتھ یہ چیزیں کاؤنٹ کرتا رہا، یہ آج کی بات کر رہا ہوں، انہی دنوں کا جو ریٹ چل رہا۔ اب جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونا تو نہیں ہے، لیکن اس کے پاس 52 تولہ چاندی جتنا سرمایہ موجود ہے، اب اس کی قیمت جو بنتی ہے وہ 1 لاکھ تقریباً 35,000 2025 کے ریٹ کے مطابق 1
35 سے بھی کچھ کم ہی ہے، لیکن میں 35 کہہ رہا ہوں، 1,35,000۔ تو جس بندے کے پاس 1,35,000 ہے وہ سونے کو نہ اکاؤنٹ کرے، وہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ میرے پاس یا میرے اکاؤنٹ میں 1,35,000 سال گزر گیا موجود ہے، میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب اس 1,35,000 سے مجھے زکوٰۃ ضروری ہے۔ اب اس مناسبت سے تو ہماری اکثریت ایسی ہے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہمارے ایک ایک گھر کے اندر بہو، بیوی، والد، بیٹا، ہو سکتا ہے سب پہ فرض ہو، لیکن میاں بیوی ہے تو میاں دے دیتا ہے، بیوی خاموش، بیوی خاموش ہے، وہ نہیں دے دیتی۔ جس برد مسلمان عاقل بالغ کے پاس نصاب 1,35,000 جو چاندی کا نصاب ہے، اس مناسبت سے اگر سکہ رائج الوقت موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ تو سونا چاندی کی اماؤنٹ کی میں نے بات کری۔ اب دوسرا مال ہے مال تجارت۔ میرا ایک مکان ہے بھائی، میرا مکان مستثنا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اچھا موبائل ہے بھائی، بے شک وہی 52.5 تولے چاندی سے زیادہ قیمت کا ہے، وہ ایک موبائل، لیکن نہیں اکاؤنٹ۔ دیکھو اسلام کتنا پیارا ہمارا مذہب ہے کہ تیرے پاس ذاتی سواری، ذاتی ضروریات کا جتنا سامان ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھڑی پہن رکھی ہے، تیری ضرورت ہے، نہیں اکاؤنٹ ہوگی۔ گاڑی ہے، نہیں اکاؤنٹ ہوگی۔ ایک سواری تیرے پاس ہے، تیری ضرورت ہے، وہ چاہے پتہ نہیں نام ایسے ہمیں تو اتنا ناموں کا پتہ نہیں ہے، یہ لوگوں بچوں کو، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نام آتے ہیں، یہ فلاں نام ہے، چونر ہے، اس طرح کے نام بولتے۔ تو جو بھی گاڑی آپ کی سواری کے لیے وہ اکاؤنٹ نہیں ہوگی، مستثنا۔ مکان اپنا چھوڑ کر اگر تجارت کی غرض سے مکان دوسرا، تیسرا، چوتھا بنا دیا، تجارت کی غرض سے کہ اس کی ویلیو بڑھے گی، بیچ دوں گا، جب اس ارادے سے خریدا ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ زمین خریدی تجارت کے لیے، اس کو بیچوں گا کیونکہ تجارت کا سامان ہو گیا، اب اس کی زمین پر بھی وہ زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ خریدی ہی بیچنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، اس زمین پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زمین زراعت آپ کی 25 مربع ہے، ابا کی جائیداد ہے بھائی، کوئی زکوٰۃ نہیں، معافی ہے۔ کیوں؟ زراعت والی ہے، اس کے اوپر صرف عشر ہے، عشر، اس کا عشر دینا لازم آئے گا، لیکن اسی زمین کو پلاٹیں کر کے سامان تجارت بنا دیا، آگے خریدتا ہے بیچتا ہے، آگے خریدتا ہے بیچتا ہے، سامان تجارت ہو گیا تو زکوٰۃ فرض ہو گئی اس سامان پر۔ اور میں نے پہلے بتایا بکریاں 40 ہوں تو اس کے اوپر 20 گائے بھینسیں ہو جائیں تو ان کے اوپر بھی پھر زکوٰۃ لاگو ہوتی۔ اب اس کا مسئلہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، اتنا وقت نہیں تو میں جلدی سے جا رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ بات آپ کے پلے پڑ جائے، اور اگر عمل ہو جائے تو مجھے بھی ثواب، آپ کو بھی ثواب، گناہ سے بچ جائیں گے۔ جس میرے بھائی، دوست، ماں، بہن کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر اماؤنٹ موجود ہے، اس پر سال گزر گیا، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ دکان میں سامان پڑا ہوا ہے، 10 لاکھ کا دکان میں سامان پڑا ہوا ہے، اس 10 لاکھ کے سامان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ سامان تجارت ہے۔ اس سارے کو اکاؤنٹ کرے، اب کرے گا دکاندار بھائی کہے گا کہ میں قیمت فروخت اکاؤنٹ کروں یا قیمت خرید اکاؤنٹ کروں، کپڑا ہے، دیگر چیزیں ہیں، جو بھی ہے، قیمت خرید ہے میری
اتنی قیمت فروخت ہے، یہ 200 کی چیز بیچوں گا، 300 کی، 400 کی، 500 کی، جتنے بھی بیچوں گا، اب اس کی قیمت فروخت کم کرنی ہوگی، قیمت خرید نہیں۔ وہ جو جنسیں آپ کے دکان کے اندر ہیں ان سب کو اکاؤنٹ کرو، قیمت فروخت جو ہے وہ لگا کر اس حساب سے 2.5% دے دو۔ اگر 1,35,000 سے کم ہے تو فرض ہی کوئی تھوڑا ہے، سامان ہے لیکن حد نصاب کو نہیں پہنچ رہا، بینک کے اندر موجود ہے، ٹوٹل کی آپ کیلکولیٹ کر کے 2.5% نکال دیجیے گا، 1 کروڑ ہے، 2.5 لاکھ گیا ہے، زکوٰۃ میں دے دے، کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ کروڑ ہم جب آئے تھے دنیا میں لے کے تھوڑے آئے تھے، رب نے دیا، اس نے دیا، جب آئے تھے تو خالی ہاتھ، جائیں گے تو خالی ہاتھ، جب مالک نے دیا ہے وہی حکم دے رہا ہے 2.5% میرے لیے چاہیے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، حکومتیں آپ کی کیا کرتی ہیں؟ حکومتوں نے آپ کے اوپر 18% ٹیکس لاگو کر دیا ہے، 18% ٹیکس۔ اگر اسلام نافذ ہو، کوئی قانون اسلامی ہو تو اس میں 18% ہو ہی نہیں سکتا، اس میں ایک ہی ہے کہ 2.5% زکوٰۃ ہے بس۔ اسی لیے یہ اپناتے نہیں ہیں کہ یہ خود، اور کافی چیزوں میں کہ پھر لائسنس دیگر جو کہ ناجائز ہیں وہ کیسے ملیں گے اگر اسلامی قانونوں میں وہ لاگو نہیں کرتے۔ اسلام کا میزان کتنا پیارا ہے، 2.5% ہے بھائی، 1 لاکھ کے پیچھے 2,500 میں دے دوں گا۔ میں نے تجربہ کیا، میرے پاس 1,00,000 روپیہ تھا، میں نے 2,500 نکالا، یا اللہ کتنا دیا تو نے دیا ہے، میرے پاس اپنا تھوڑا تھا، تو نے دیا، جب دے دیا اللہ نے اور بڑھا دیا۔ یقین جانیے آپ یہ تجربے کر کے دیکھیں، جب اللہ کی راہ میں دیں گے تو وہ خود فرما رہا ہے جو تم دو گے نا، فرض ادا کرو گے، وہ میرے پاس تمہارا قرضہ آ جائے گا، وہ قرضہ ہے، میں تمہیں اس سے زیادہ بڑھ کے دوں گا اور باقی کا مال تمہارا پاک کر دوں گا۔ فرض ادا نہیں کرو گے تو پھر تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، مال میں برکت نہیں ہوگی، تو پھر چوروں کا، بیماریوں کا، مشکلات کا دروازہ کھلا رہے گا، پھنسے رہو گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ خیرات کر کے، زکوٰۃ دے کے، صدقہ دے کے اپنے آپ کو بیماریوں سے بھی بچاؤ، نقصان سے بچاؤ، چاہے تمہیں 1 کھجور ہی دینی پڑے، اس کو بھی ہلکا نہ لو کہ 1 کا میں کیا دوں گا۔ فرمایا جتنا ہو سکتا ہے تو رب کی راہ میں 1 کھجور بھی دے، تیری خلوص نیت کی وجہ سے اللہ تجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ یہ تو تھوڑے دن کی دنیا ہے بھائی، بہت جلدی ہم جانے والے ہیں اگلے سے منزل کی طرف، ہم وقت اس کی تیاری رکھو اور فرائض میں کوتاہی مت کرو۔ اور پورے سال میں زکوٰۃ والا مہینہ کوئی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھو، پورے سال میں زکوٰۃ والا مہینہ کوئی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے لازم ہے کہ پچھلے سال رجب میں صاحب نصاب ہوا تھا، بڑی تفصیل سے بتا رہا ہوں، 1,35,000 کا میں مالک تھا پچھلے سال رجب میں۔ اب اس رجب آنے تک سال پورا ہو گیا، اب مجھے اس وقت زکوٰۃ دے دینی چاہیے، رمضان کا انتظار نہیں کرنا کہ میں رمضان کو دوں گا۔ اور جن دوستوں کے پاس بینک میں اماؤنٹ پڑی ہے وہ شاید کوئی قانون ہوگا ان کا، کوئی پیپر فل کر کے دیں اور خود اپنی زکوٰۃ نکلوا کر اپنے غریبوں، اپنے قریبیوں کو دیں۔ کروڑوں کا بیلنس وہاں ہوتا ہے اور وہ 1 تاریخ کو کاٹ دیتے ہیں، سائڈ لائن کر دیتے ہیں۔ تم خود کیوں نہیں کرتے؟ صرف ادھر جانا، یعنی کہ یہ بھی ہمیں مشکل لگتا ہے یار، ادھر سے لے، کسی بھائی کی بہن مجبور ہے، اس کی اولاد مجبور ہے، وہ تیرے اوپر فرض ہے، اس بارے میں تجھ سے پوچھ ہونی ہے۔ تیرا بھائی دوسرا کمزور ہے، اس بارے میں اللہ نے تجھ سے پوچھنا ہے کہ تو، وہ تیرے قریب تھا، حقدار تھا، پیاسا تھا، بھوکا تھا، کپڑے نہیں تھے، تو
تو اسے نہ پوچھتا تھا، توجہ ہی نہیں کی، وہ حساب کر کے ادھر سے ان کو بتائیں ہم اپنی زکوٰۃ خود دینا چاہتے ہیں. لیکن باپ کے لیے ضروری ہے اس کے بیٹوں کو، بیٹی کو زکوٰۃ نہیں لگے گی، اس کی بہن کو لگ جائے گی، بھائی کو بھی لگ جائے گی، اس کی ماں کو نہیں لگے گی، اس کی نانی، دادی، دادا، نانا، یہ جو فروئی ہیں اصلی، ان کو زکوٰۃ نہیں لگے گی. بھائی بہن کو زکوٰۃ نہیں لگ جائے گی، لیکن اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہے. اس کو گفٹ دے رہا ہوں، دے دے، تیری ہو جائے گی. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. کسی محلے دار قریبی کو بتانے کی بے شک ضرورت نہیں، اسے مالک بنا دے، تجھے دے دیا. مدارس کو اگر دینی ہو تو مدارس میں اس لیے بتانا پڑتا ہے کہ میں زکوٰۃ والے پیسے ادھر رکھ دیتا ہوں الگ، باقی پیسے الگ رکھتا ہوں، پھر ان کو کسی حساب سے لگانا پڑتا ہے. پھر میں مالک بن نہیں سکتا. مجھے جو بالغ ہیں جن کو زکوٰۃ لگتی ہے، ایسے بچے جو طلباء، ان کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ مال ایسا ہے، یہ تمہارے لیے آیا ہے، تمہاری ضروریات کے لیے خرچ کرنے کی اجازت ہے. مدارس کو بتاؤ، لیکن کسی قریبی کو مت بتاؤ زکوٰۃ. کپڑے بھی لے کے دے سکتے ہو، آٹا لے کے دے سکتے ہو، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آٹا بے شک بیچ دے، ہم آپ دیتے ہیں نا، وہ کچھ جا کے دکان پہ بیچ جاتے ہیں، پیسے لے آتے ہیں. بعد میں ہم کو کہتے ہیں ایسا آٹا دیتا سی نہ بیچ سکا. بے شک بیچن اساں جدو دے دیتا ساڈا ہے نہیں، مالک انہوں بنا دیتا، کیونکہ زکوٰۃ دے مال وچ اگلے نو مالک بنانا شرط ہے. جدو مالک آٹے کا ہو گیا، ہن بیچے کھاوے جو مرضی کرے، لیکن دین لگے ہے بھی ویکنا کہ جنہوں دینے پہ خود صاحب نصاب تے نہیں. قرآن دے وچ بیوہ دا ذکر کو نہیں، بیوہ نو ہی زکوٰۃ دیو. اتھے وے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ. سید کی ذات کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ہدیہ تحفہ دینا چاہیے. اولاد رسول پر زکوٰۃ اور صدقہ حرام. اسی طرح بندہ صاحب نصاب ہے، میں زکوٰۃ اسی کو دے رہا ہوں، تھوڑا دیکھ تو لوں. اب میں نے آپ کو اصول دے دیا، جس بندے کے پاس، بیوہ کے پاس 1,35,000 موجود ہے، اس کے اوپر خود زکوٰۃ پڑے. پھر یہ ہوتا ہے ہمارے 3 بندے 50,000 روپیہ کسی بیوہ کو دے دیتے ہیں، وہ 1.5 لاکھ کی مالک ہو گئی، اب وہ خود صاحب نصاب بن گئی. اب اس کے آگے اس کو لینے کی ضرورت ہی نہیں. ہاں اگر اس کے بچے جوان ہیں اور وہ ہیں بھی یعنی بالغ ہیں، جوان بالغ، اور وہ بھی اتنی اہلیت نہیں رکھتے کہ اتنا ان کے پاس سامان ہے، پھر ان کو بھی دی جا سکتی. فقیر وہ جس کے پاس مال تو ہے لیکن حد نصاب کو نہیں پہنچتا، اس کو لگے مال ہے لیکن حد نصاب کو نہیں پہنچتا، لگے. مسکین جس کے پاس کوئی خاص ہے ہی نہیں، جسے کوئی کچھ بھی نہیں. عرب زبان دے وچ مسکین بالکل آدمی جسے کوئی کچھ بھی نہ ہوئے مسکین. پھر انہاں اپنے پیار محبت شغل وچ رکھیا وا جی ایک ہی شادی ہوئے وہ آدھے نے مسکین ہے. 2-3 کیوں نہیں؟ پر تیرے کو کچھ بھی نہیں، انت مسکین، تو مسکین ہے جسے کوئی کچھ بھی نہ ہوئے. والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، فرمایا جڑے غلام ہو جان، غلامی والا رواج ختم ہو گیا، کافر قید کر لیں، انہاں کو چھڑانے واسطے مسلمان نو زکوٰۃ دے کے چھڑایا جا سکتا. وفی سبیل اللہ، اللہ دی راہ میں جڑے گھر بار چھڑ کے نکل دے، کوئی دین سیکھن نکل گیا، کوئی جہاد واسطے نکل گیا، انہاں نے بھی زکوٰۃ دیتی جا سکتی. پھر جڑے اکٹھا کرتے ہیں ایک محکمہ پورا، وہ زکوٰۃ بھی جو مال اپنا ضرورت کے مطابق خرچ کر سکتے. اس لیے آج کی گفتگو کا وقت تمام ہوا.
جو اگر کوئی بات کسی کے ذہن میں اگر سوال آتا ہو تو وہ بات میں پوچھ سکتا ہے کسی کی جو بھی معاملہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ ہمیں فرائض کی ادائیگی میں جو ہے وہ جلدی کی توفیق عطا کرے، اور فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا